پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم ہوتا ہے اور اس تصادم کے درمیان کچھ زخمی ہوتے ہیں اور ان زخمیوں میں سے ایک زخمی ارشاد حسین راٹھی بھی تھے. سیدھا شیل مار رہے تھے، سیدھا پہلا شیل تو مجھے یہاں لگا، ربڑ بلٹ بھی اسٹریٹ مار رہے تھے. میرے لیے تکلیف دہ یہ تھا کہ جو خان صاحب کے بچوں کی پکچروں کو ڈسٹروائے کیا گیا نا، یہ بہت زیادہ تکلیف تھی. میڈیٹن سے لے کے آپریشن تک اور فاطمہ مور ہسپتال تک میرا ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں لگا ذاتی طور. خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اس ملاقات میں خان صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے اتنے تک کہہ دیا کہ اگر ارشاد کی کسی ہسپتال میں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو اس کا میں ذاتی طور پہ اس کا جتنا بھی ہے وہ سارا میں نے شوکت خانہ میں کروانا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی جیالے ارشاد حسین راٹھی صاحب. 14 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم ہوتا ہے اور اس تصادم کے درمیان کچھ زخمی ہوتے ہیں اور ان زخمیوں میں سے ایک زخمی ارشاد حسین راٹھی بھی تھے جو شدید زخمی ہوئے. ان کے بائیں بازو میں 24 ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور ان کے جو اوپر اور نیچے والا ہونٹ ہے دونوں زخمی ہیں. 3 ٹانکے ہونٹوں پر لگے ہوئے ہیں اور جبڑا فریکچر ہے، 3 دانت ٹوٹ گئے ہیں. تو اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب انہیں اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں. اس ملاقات میں خان صاحب سے کیا بات ہوتی ہے اور پھر جب یہ ہاسپٹل ہوتے ہیں تو کون کون سی پی ٹی آئی لیڈرشپ ان سے ملاقات کے لیے آتی ہے اور آج یہ کس حالت میں موجود ہیں اور ان کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے اور جو بھی ان کی ادویات اور جو ان پہ جو بھی خرچہ آ رہا ہے ہاسپٹل سمیت وہ کون خرچہ اٹھا رہا ہے، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اور ارشاد راٹھی سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ارشاد بھائی یہ بتائیں کہ 14 مارچ کو زمان پارک میں کیا ماحول تھا؟ دیکھیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ 14 مارچ کو سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوریج کیا تھا کہ وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طرف دشمن عوام ہے، دوسری طرف وہ جو ہمارے محافظ بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، جو ہم کہتے ہیں ہم اس قوم کے اس ملک کے رکھوالے ہیں، وہ اپنی ہی عوام پر ظلم کر رہے تھے جس کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ لوگ اور ان کے بچے یاشیاں کرتے ہیں. ایک مزدور اگر دن میں 1000 روپے جاڑی کماتے ہیں، ان میں سے آدھی کمائی ان کو جاتی ہے اور وہی اسی کمائی سے یہ اسی عوام پر جن سے یہ ٹیکس لیتے ہیں، جن سے یہ پیسے لیتے ہیں، جن پہ یہ عیاشیاں کریں، اسی عوام پر ظلم کر رہے ہیں. نہ انہوں نے بچیاں دیکھی، نہ انہوں نے بہنیں دیکھی، نہ انہوں نے مائیں دیکھے، نہ بزرگ دیکھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہے. جیسے ہم پاکستان میں نہیں رہتے، ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے دہشت گرد تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سب پورا من تھے، سب اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے تھے. ہوا یہ تھا کہ ایک بزرگ تھا جن کی وہ مسلسل شیل، سیدھا شیل مار رہے تھے، سیدھا پہلا شیل تو مجھے یہاں لگا، تو نہ وہ اوپر نیچے، مطلب سیدھا اسٹریٹ وہ شیل مار رہے تھے، ربڑ بلٹ بھی اسٹریٹ مار رہے تھے. تو ایک بزرگ کو بچانے کے چکر میں نے ان سے بزرگ کو خان صاحب کے گیٹ کے ساتھ چھپایا اور واپس جب میں آ رہا تھا یہ تو میری نظر پڑی کہ سامنے رینجر والا نشانہ بنایا ہوا ہے. اس نے کب فائر کیا یہ مجھے نہیں پتا. اچانک اس نے جب فائر کیا ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے اوپر پہاڑ آ کے گرے، میری سانس بند ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ لوگ 1122 والے مجھے گنگا رام ہسپتال لے کے گئے. وہاں سے میری ساری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ ہونٹوں کی، کیونکہ یہ ڈنڈا بعد میں مجھے لگتا ہے، پہلے وہ یہاں ربڑ بلٹ لگتا ہے. وہاں جاتا ہوں، وہاں سے میں ٹانکے وغیرہ لگوا کے، تو جب مجھے 3 بجے کے ٹائم ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ کو ہم ڈسچارج کر رہے ہیں تو آپ گھر جائیں، ریسٹ کریں. میں نے کہا بھائی میں نے گھر نہیں جانا. کہتے ہیں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے خان کے پاس جانا ہے. اس وقت ہماری جان قیمتی نہیں ہے، اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے اور ہم اپنی جان پہ کھیل کے اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے. یقین کریں 3 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے گنگا رام زمان پارک سے. وہاں سے پیدل چل کے دوبارہ پھر آیا. میری پارٹی نے مشکل وقت میں جس طرح میرے سر پہ ہاتھ رکھے، مجھے اکیلے نہیں چھوڑا اور میرے سر پہ پیار دیا. جو ابھی میں آپ کو بتاؤں، میڈیٹن سے لے کے آپریشن تک اور فاطمہ مور ہسپتال تک میرا ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں لگا ذاتی طور. سارے پیسے پارٹی لگا، سارے پیسے جو ہے پارٹی لگا رہی تھی. ارشاد بھائی جب آپ زخمی ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اس ملاقات میں خان صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ خان صاحب نے میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اسپیشل مجھے بلوایا تھا. ابھی میں فاطمہ ہسپتال گیا تھا، وہاں میں نے ایڈمٹ ہونا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے ایکس رے لیے نا تو اوپر والا جبڑا 3-4 جگہوں سے فریکچر ہوا ہے. تو پھر انہوں نے ابھی فی الحال تاریں ڈال کے چھوڑ دیے. 6 ہفتوں کے بعد انہوں نے تاریں نکال کے پھر سرجری کریں گے، دانتوں کی بھی ہٹوں گی. میں ابھی ہسپتال سے نکلا تو مجھے کال آ گئی، جی خان صاحب کی طرف سے بلاوا ہے تو آپ زمان پارک پہنچو. حالانکہ اس وقت جب تاریں ڈلی تھی مجھے پین بھی تھی، بڑی شدید تکلیف تھی، لیکن ظاہر ہے خان صاحب نے بلایا تو پھر تو میں گیا. خان صاحب نے بڑا پیار دیا اور خان صاحب نے بلکہ نہ صرف پیار دیا،
انہوں نے میرا نام بھی نوٹ کروایا اور انہوں نے اتنے تک کہہ دیا کہ اگر ارشاد کی کسی ہسپتال میں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو اس کا میں ذاتی طور پہ اس کا جتنا بھی ہے وہ سارا میں نے شوکت خانہ میں کروانا ہے۔ آخر میں ارشاد بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت اتنی تکلیف میں بیٹھے ہیں تو محبوب کی یاد ہو تو وہ تو خان صاحب کا دل تو کرتا ہوگا زمان پارک جانے میں، تو جب یہ والی کیفیت آتی ہے تو کیسے آپ کو اپنے آپ کو روکتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اور اب بھی آپ خان ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بھی زمان پارک میں ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک جہاد ہے، سٹرگل ہے، اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی زمان پارک، میں آپ کو بتاؤں گے میں نے آج تک کوئی جلسہ نہیں چھوڑا، کوئی کنونشن نہیں چھوڑی، کوئی میٹنگ نہیں چھوڑی، تو ہر جیسے احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں ہر احتجاج میں شریک ہوتا رہا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی کام کرتا رہا ہوں، گراؤنڈ لیول پہ بھی رہا ہوں، لیکن یہ پہلا جلسہ تھا مینار پاکستان کا جہاں میں نہیں جا سکا، اور اس وقت میں بڑی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے جو گند کی ہے زمان پارک میں گھس گئے ہیں، مارا ہے، میرے لیے وہ تکلیف سب سے زیادہ میرے لیے تکلیف دہ یہ تھا کہ جو خان صاحب کے بچوں کی پکچروں کو ڈسٹروائے کیا گیا نا، یہ بہت زیادہ تکلیف تھی۔ یہ کہتے کہ کسی کو اذیت دینے کے لیے، لیکن دیکھیں خان صاحب ایک عظیم شخص ہیں، ان کے گھر گھس گئے ہیں، آپ نے دیکھا خان صاحب کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہے؟ بالکل نہیں ہے، حالانکہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ خان کی طرف سے کوئی ریئیکشن آئے تاکہ ہمیں موقع ملے ملک میں خون خرابہ تو یہ کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ کچھ اور طرح کا خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی اور میری سوچ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جیالے، حقیقی آزادی کے حقیقی مجاہد ارشاد حسین راٹھی صاحب، جو کہ جن کے دائیں طرف ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، بایاں جو بازو ہے شدید زخمی ہم نے دیکھا بھی ہے اور بولنے بھی بڑی ڈسٹربنس ہو رہی تھی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں رہ کے مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑا ہے، مشکل آئی تو بالکل ایسے ہی میرے ساتھ انہوں نے ایسے میرے ساتھ ٹریٹ کیا جیسے کہ ایک فیملی کے ساتھ ایک فیملی کا ممبر اپنے چھوٹے بیٹے یا بھائی کے ساتھ سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت کا ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈیلی پوائنٹ، اللہ نگہبان۔